بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سکون کو میں 5 اسٹار ہوٹلوں، موسیقی کی محفلوں اور روشنیوں میں ڈھونڈا کرتا تھا، وہ مجھے بالاکوٹ کے پہاڑوں کی ایک ٹوٹی ہوئی مسجد کی پٹی ہوئی سب پر ملا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہارے نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ اکثر نماز عصر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور عصر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے۔ کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے، اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے۔ نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم آہنگی پر اثر پڑتا ہے، کیونکہ اجسام کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتی ہے، رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والے شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہوگا۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ یقین کرو، تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر پورا دن اپنے رحمت قائم کرے گا۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی رب سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ پوچھا گیا مومن کی راحت کہاں ہے؟ فرمایا گیا غفلت ہو گئی ہو تو سجدے میں ہے، اور گناہ ہو گیا ہو تو توبہ میں۔ 3 انسان ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، جب تک پلٹ کے واپس نہیں آتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر لیتی ہے، جب تک اس کو راضی نہیں کر لیتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے۔